لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ دوستو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا رویہ رکھنا، یہاں تین درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ظاہر ہے یہ بہت بڑا کار ثواب ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہ حسن سلوک ہو رہا ہے نہ بدسلوکی ہو رہی، تو نہ ظاہر ہے نہ اس کا گناہ ہے نہ اس کا ثواب ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے خدا نہ خواستہ کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی وجہ سے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو یہ سخت گناہ ہے، سخت گناہ۔ نبی پاک 3 مرتبہ قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، حضور کا ایک مرتبہ فرمانا کافی ہے، بغیر قسم اٹھائے فرمانا کافی ہے، لیکن حضور تاکید کے لیے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ اس شخص کا ایمان سے کیا تعلق جو پڑوسیوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت اہم ہے۔ اور یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ پڑوسی وہ ہیں جن کے ساتھ 24 گھنٹے کا تعلق ہے، ان کے ساتھ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو بھی کسی بھی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو عام مسلمان ہیں جن کے ساتھ تعلق ہی کبھی کبھار ہے یا دن میں ایک آدھ مرتبہ ہے، ان کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم بدرجہ اتم اور ضروری طور پر ہے۔ اور ہمارے یہاں حیلے بہانے ہوتے ہیں، نہیں جی یہ تو ایسے ہی ہماری وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ان کو تو ایسے ہی تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ تو بھائی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو، حیلے بہانے نہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے سب سے پہلے یہ کہ ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی ہماری طرف سے پڑوسیوں تک پہنچتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔